بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 52واں سبق ہے، جس میں ہم اسماء عاملہ کی نویں قسم یعنی اسم مضاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف اور مثال، مضاف کا عمل اور حکم، اضافت کی قسمیں، اضافت معنوی کی تعریف، اقسام اور فائدہ، اضافت لفظیہ کی تعریف، مثالیں اور فائدہ، تخفیف کی ممکنہ صورتیں، اور آخر میں اجراء اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف اور مثال پیش کرتے ہیں۔ مضاف کی تعریف یہ ہے کہ مضاف جو ہے یہ باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کی مصدر اضافت ہے۔ لغت میں بمعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف مائل کرنا، اور اصطلاح میں اس اسم کو مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ اصطلاح میں اس اسم کو مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف دوسرے اسم کی اضافت کی جائے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے اسم کی اضافت کی جائے، یعنی مضاف کی اضافت یا نسبت جس اسم کی طرف کیا جائے اس اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غلام زید، زید کا غلام۔ اس مثال میں غلام مضاف ہے کیونکہ اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اور زید مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو وہ اسم جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور مضاف کی نسبت جس اسم کی طرف کی جاتی ہے اس اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کا عمل اور اس کا حکم۔ مضاف کا عمل کیا ہے؟ تو مضاف کا عمل یہ ہے کہ اس میں مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے جاءنی غلام زید۔ اس مثال میں غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ۔ غلام مضاف نے زید مضاف الیہ کو جر دیا ہے۔ مضاف کا حکم کیا ہے؟ تو مضاف کا حکم یہ ہے کہ مضاف پر تنوین، نون تثنیہ و جمع اور الف لام داخل نہیں ہوتا۔ مضاف پر تنوین، نون تثنیہ و جمع اور الف لام داخل نہیں ہوتا۔ تنوین اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ موجب انفصال ہے، جبکہ اضافت جو ہے وہ موجب اتصال ہے۔
جیسے غلام کی اضافت جب زید کی طرف کی جاتی ہے تو غلام سے تنوین گر جائے گی اور یہ ہو جائے گا غلام زیدن، غلام زیدن، یعنی مضاف پر مضاف کے آخر میں جو تنوین ہوتا ہے وہ اضافت کے وقت گر جائے گی۔ اسی طرح نون تثنیہ اور نون جمع، چونکہ یہ دونوں تنوین کے قائم مقام ہیں لہذا یہ بھی گر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانی، مسلمانی یہ تثنیہ ہے اور مسلمون یہ جمع ہے۔ جب ان دونوں کی اضافت بلدن کی طرف کریں تو نون تثنیہ اور نون جمع گر جائیں گے، تو بن جائے گا مسلمہ بلدن، اسی طرح مسلمو بلدن۔ تو چونکہ نون تثنیہ اور نون جمع یہ تنوین کے قائم مقام ہوتے ہیں لہذا اضافت کے وقت یہ دونوں بھی گر جاتے ہیں۔ اسی طرح الف لام یہ اسم کے تام ہونے کی علامت ہے تو یہ بھی گر جاتا ہے۔ تو بائی مضاف کا عمل یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس پر یعنی اس کے آخر میں تنوین نون تثنیہ اور جمع جو ہے وہ اضافت کے وقت گر جائیں گے اور اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا۔ آئیے اب اضافت کی قسمیں پڑھتے ہیں۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنوی اور اضافت لفظی۔ اضافت معنوی، تعریف اضافت معنوی کی یہ ہے کہ اضافت معنوی وہ ہے کہ جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ یہاں پر صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل ہے، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول بھی ہے۔ اضافت معنوی وہ ہے کہ جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اور صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل ہے، جبکہ معمول سے مراد فاعل اور مفعول بھی ہیں۔ اس تعریف سے اضافت معنویہ کی تین صورتیں متصور ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت کہ مضاف صیغہ صفت کا نہ ہو اور نہ ہی اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، کہ مضاف صیغہ صفت کا نہ ہو اور نہ ہی اپنے معمول کی طرف یعنی فاعل یا مفعول بھی کی طرف مضاف ہو۔ مثال کے طور پر غلام زیدن، اس میں غلام مضاف ہے اور یہ صیغہ صفت نہیں ہے، اور اسی طرح زیدن مضاف الیہ ہے، غلاموں کی اضافت اس کی طرف ہوئی ہے لیکن یہ نہ غلاموں کے لیے فاعل ہے اور نہ مفعول بھی ہے۔ دوسری صورت کہ مضاف صیغہ صفت کا تو ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، مضاف صیغہ صفت کا تو ہو
لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ غیر معمول کی طرف مضاف ہو، یعنی فاعل اور مفعول بہ کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، جیسے کریم البلدی۔ اس مثال میں کریم صیغہ صفت تو ہے لیکن اس کی اضافت البلدی کی طرف ہوئی ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، لیکن البلدی مضاف الیہ نہ تو اس کے لیے فاعل ہے اور نہ مفعول بہ ہے بلکہ ظرف اور مفعول فیہ ہے۔ تو دوسری صورت میں مضاف صیغہ صفت کا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اپنے معمول کی طرف یعنی فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف نہ ہوگا۔ تیسری صورت اور وہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت کا نہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے ضرب زیدن۔ اب اس مثال میں ضرب صیغہ صفت نہیں ہے بلکہ مصدر ہے، لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف ہے کیونکہ یہاں پر زید ضرب کا مفعول بہ ہے۔ تو اضافت معنوی کی تعریف یہ ہے کہ اضافت معنوی میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہوگا جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اور اہم بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل ہے، جبکہ معمول سے مراد فاعل اور مفعول بہ ہیں۔ اضافت معنویہ کی اقسام۔ اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں: اضافت لامی، اضافت منی اور اضافت فیوی۔ اضافت لامی اس اضافت کو کہتے ہیں کہ جس میں مضاف الیہ نہ مضاف کی جنس ہو نہ مضاف کے لیے ظرف ہو، اور اس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان لام جارہ مقدر ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن دراصل غلام لزیدن تھا۔ یعنی یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تغایر ہوتا ہے۔ اضافت معنویہ کی دوسری قسم اضافت منی ہے۔ اضافت منی اس اضافت کو کہتے ہیں جس میں مضاف الیہ مضاف کا اصل اور اس کا جنس ہو، اور اس میں من جارہ مقدر ہوتا ہے، جیسے خاتم فضۃ دراصل خاتم من فضۃ چاندی کی انگوٹھی۔ اضافت منی کو اضافت بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جنس، یہ مضاف الیہ مضاف کی جنس ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف پر بھی صادق آئے اور اس کے غیر پر بھی۔ اسی طرح مضاف بھی مضاف الیہ پر بھی صادق آئے اور اس کے غیر پر بھی۔ مثال کے طور پر خاتم فضۃ میں فضۃ یعنی چاندی، خاتم یعنی انگوٹھی پر بھی صادق آتی ہے اور غیر خاتم پر بھی
یعنی کسی اور زیور پر بھی صادق آ سکتی ہے۔ اسی طرح خاتم یعنی انگوٹھی فضتن پر بھی صادق آتی ہے، اور غیر فضتن یعنی سونے وغیرہ پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ انگوٹھی چاندی کی بھی ہو سکتی ہے اور سونے وغیرہ کی بھی۔ تو جنس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف پر بھی صادق آئے اور اس کے غیر پر بھی، اسی طرح مضاف بھی مضاف الیہ پر صادق آئے اور اس کے غیر پر بھی۔ اضافت معنویہ کی تیسری قسم اضافت فیوی ہے۔ اضافت فیوی اس اضافت کو کہتے ہیں جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو اور اس کے درمیان فی جارہ مقدر ہوتا ہے، جیسے صلاۃ اللیل ضرب اليوم، جو کہ اصل میں تھا صلاۃ فی اللیل ضرب فی اليوم۔ اضافت فیوی کو اضافت ظرفیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہیں: اضافت لامی جس میں لام جارہ مقدر ہوتا ہے، اضافت منی جس میں من جارہ مقدر ہوتا ہے، اور اضافت فیوی جس میں فی جارہ مقدر ہوتا ہے۔ اضافت معنویہ کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ اضافت معنویہ کا یہ ہے کہ اضافت معنویہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو اضافت سے مضاف بھی معرفہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر غلام زید میں غلام نکرہ تھا اور زید معرفہ، کیونکہ زید عالم ہے، لیکن جب غلاموں کی اضافت زید کی طرف ہوئی تو اس کے ساتھ غلاموں بھی معرفہ بن گیا، یعنی جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو یہ اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر مضاف الیہ بھی نکرہ ہو تو پھر اضافت کی وجہ سے مضاف میں تخصیص پیدا ہو جائے گی، یعنی مضاف خاص ہو جائے گا، یا یہ کہ اس میں قلت اشتراک ہو جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مضاف پہلے بہت سے افراد کو شامل تھا، لیکن اضافت کے بعد اب تھوڑے افراد کو شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر غلام رجل، اس مثال میں غلام نکرہ عام تھا، خواہ مرد کا غلام ہو یا عورت کا غلام، لیکن جب اس کی اضافت رجل نکرہ کی طرف ہوئی تو اس اضافت سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی اور افراد کم ہو گئے۔ اب یہ صرف مرد کے غلام کو شامل ہوگا۔ تو جہاں تک اضافت معنویہ کا تعلق ہے تو یہ یا تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو، اور یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو۔ اضافت کی دوسری بڑی قسم اضافت لفظیہ ہے۔ اضافت لفظیہ کی تعریف یہ ہے کہ اضافت لفظیہ اس اضافت کو کہتے ہیں جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہو۔ اضافت لفظیہ اس اضافت کو کہتے ہیں جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت ہو جو اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہو۔
مثال کے طور پر ضارب زید، زید کو مارنے والا۔ اب اس مثال میں ضارب اس میں فاعل ہے جو زید مفعول بھی کی طرف مضاف ہے۔ یہاں پر زید لفظوں میں اگرچہ مجرور مضاف الیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے۔ ضارب زید، زید کو مارنے والا۔ دوسری مثال اضافت لفظیہ کی، حسن الوجہ، خوبصورت چہرے والا۔ اس مثال میں حسن صیغہ صفت ہے اور الوجہ کی طرف مضاف ہے، اور الوجہ اگرچہ لفظوں میں مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے فاعل ہے، خوبصورت چہرے والا۔ تو یہاں پر یہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے۔ اب اضافت لفظیہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی۔ پھر اس تخفیف کی 3 قسمیں ہیں: مضاف کی تخفیف، مضاف الیہ میں تخفیف، اور دونوں میں تخفیف۔ آئیے اب تخفیف کی ان ممکنہ صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مضاف میں تخفیف، دوسری قسم مضاف الیہ میں تخفیف، اور پھر تیسری قسم دونوں میں یعنی مضاف اور مضاف الیہ میں تخفیف۔ مضاف میں تخفیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ نون تنوین یا اس کے قائم مقام یعنی نون تثنیہ اور جمع، ان کو حذف کر دیا جائے۔ جیسے ضارب زید، ضاربا زید، ضاربو زید۔ تو پہلے مثال میں ضارب زید، ضارب اصل میں ضاربن تھا، تو اس میں نون تنوین کو حذف کر دیا گیا۔ دوسرے مثال میں ضاربانی زیدن تھا، تو جب اضافت ہوئی تو نون تثنیہ گر گئی، ضاربا زیدن ہوئے۔ اسی طرح ضاربو اصل میں ضاربون تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا تو ضاربو زیدن بن گیا۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تخفیف جو ہے وہ صرف مضاف میں ہوئی ہے، یا تو اس کا نون تنوین گر گیا ہے، یا نون تثنیہ، اور یا نون جمع۔ تخفیف کی دوسری ممکنہ صورت وہ ہے مضاف الیہ میں تخفیف۔ مضاف الیہ میں تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ سے ضمیر کو حذف کر کے مضاف میں مستتر کیا جائے، جیسے القائم الغلامی، یہ دراصل میں تھا القائم غلامہ، کھڑا ہونے والا اس کا غلام۔ اب مضاف سے تنوین تو الف لام کی وجہ سے گر گئی، یہاں پر مضاف پر الف لام داخل ہوا ہے کیونکہ مضاف سے صفت ہے، تو الف لام کی وجہ سے مضاف سے تنوین گر گئی، اور پھر اضافت کی وجہ سے غلامہ سے ضمیر حذف ہو کر القائموں میں مستتر مان لی گئی، تو یہاں پر ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ سے حذف ہوئی ہے۔ تخفیف کی تیسری ممکنہ صورت وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں تخفیف۔
مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں تخفیف یوں ہوگی کہ مضاف سے تو تنوین وغیرہ گر جائے گی اور مضاف الیہ سے ضمیر حذف ہوگی، جیسے حسن الوجہ، اصل میں تھا حسن وجہہ، تو اضافت سے حسن کی تنوین گر گئی اور وجہہ مضاف الیہ سے ضمیر حذف ہو گئی، اور اس ضمیر کے عوض وجہن پر الف لام لایا گیا۔ تو یہ تینوں تخفیف کی ممکنہ صورتیں ہیں جو کہ اضافت لفظیہ کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اشرف الحدیث ذکر اللہ، بہترین باتیں اللہ کی یاد ہے۔ یہاں پر اشرف اس میں تفضیل مرفوع بضم لفظاً مضاف، الحدیث مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا۔ ذکر مرفوع بضم لفظاً مضاف، لفظ اللہ مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اشرف الموت قتل الشہداء، زیادہ عزت والی موت شہداء کا قتل ہونا ہے۔ یہاں پر اشرف اس میں تفضیل مرفوع بضم لفظاً مضاف، الموت مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا۔ قتل الشہداء، قتل مرفوع بضم لفظاً مضاف، الشہداء مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خیر العلم ما نفع، زیادہ بہتر علم وہ ہے جو نفع دے۔ یہاں پر خیر العلم، خیر صیغہ صفت مرفوع بضم لفظاً مضاف ہے، العلم مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا۔ ما اس میں موصول ہے، نفع فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر یہ دونوں فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا ما اس میں موصول کے لیے، موصول صلہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔